أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل و مسائل ذکر ہوئے۔ اسی ضمن میں سود کی حرمت کا بھی تذکرہ ہوا۔ اسلام نے غریبوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی تاکہ تنگ دست لوگوں کی داد رسی ہو، ان کے ساتھ ہمدردی ہو، تعاون ہو۔ جبکہ کفار نے سود کو متعارف کروایا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے قرض دینا اور بدلے میں اضافی رقم وصول کرنا۔ دونوں کے فوائد اور نقصانات بالکل واضح ہیں، جبکہ دونوں کی حقیقت میں بھی فرق ہے۔ صدقہ میں بغیر کسی معاوضہ، بغیر کسی بدلہ کے اپنا مال دوسرے کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے، جبکہ سود کے اندر غریب کی غربت اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے قرض دیا جاتا ہے اور بدلے میں بغیر کسی عوض کے اس کا مال لیا جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والے اور سود دینے والے دونوں کی نیتوں میں بھی واضح فرق ہے۔ صدقہ کرنے والے کی نیت ہمدردی کی ہوتی ہے، خیر خواہی کی ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے والا رضائے الہی کے حصول کے لیے دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات میں صدقہ و خیرات کرنے والا اپنے مال کو کم کرتا ہے، کم کرنے کی نیت ہوتی ہے، اپنے مال سے کچھ حصہ دوسرے کو دیتا ہے، جبکہ سود لینے والے کی نیت، سود پر قرض دینے والے کی نیت دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے مال کو بڑھانے کی نیت کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب دونوں کی حقیقت میں فرق ہے، دونوں کی نیت میں فرق ہے، تو دونوں کے انجام میں بھی فرق ہوگا۔ صدقہ و خیرات کرنے والا اس کا انجام یہ ہے، اللہ جل شانہ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یربی الصدقات، اللہ صدقات کی تربیت کرتے ہیں، اس مال کو بڑھاتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے بھی جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے اور دیتے ہیں، اور باطنی اعتبار سے بھی صدقہ و خیرات کرنے والا اللہ اس کے مال میں خیر اور برکت ڈال دیتے ہیں۔ بظاہر صدقہ و خیرات کرنے والے کا مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اس کے تھوڑے مال کے اندر بھی نفع زیادہ رکھ دیتے ہیں، راحت زیادہ رکھ دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اجر ہے ہی۔ اللہ جل شانہ 700 گنا تک اپنے رستے میں خرچ کرنے والے کو بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر
اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام تم مٹھی بھر جو اللہ کے رستے میں صدقہ کرو، بعد میں آنے والے احد پہاڑ خرچ کر دیں، بعد والوں کا احد پہاڑ تمہارے مٹھی بھر جو کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تم نے جو مٹھی بھر جو صدقہ کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اس لیے کہ تمہارے اس صدقہ میں خلوص زیادہ ہے، نیت بہترین ہے۔ بعد میں آنے والے احد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کر دیں تو ان کی نیت میں وہ حسن نہیں، وہ خلوص نہیں۔ معلوم ہوا تھوڑا ہو یا زیادہ، حسن نیت سے ہو، خلوص سے ہو، رضائے الہی مطلوب ہو تو صدقہ و خیرات دنیا آخرت دونوں کے لیے نفع والا ہے۔ جبکہ سود اس کا نقصان یہ ہے، اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ سود سے ظاہر میں مال بڑھتا نظر آتا ہے، 1000 کے بدلے 1100 لے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یمحق اللہ الربا، اللہ جل شانہ سود کو مٹاتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے بھی مٹاتے ہیں کہ اس جگہ سے سود پر 1000 کے بدلے میں 1100 مل گئے، لیکن کوئی ایسا نقصان ہو گیا اللہ کی طرف سے، کسی ایسی آزمائش میں پڑ گیا کہ 1000 کے 1100 لیے تھے اور نقصان کی صورت میں سارے ہی جاتے رہے۔ اور باطنی طور پر نقصان یہ ہے کہ مال چاہے زیادہ ہو لیکن اللہ اس مال سے خیر اٹھا لیتے ہیں، برکت اٹھا لیتے ہیں، اس مال سے نفع اٹھا لیتے ہیں۔ زیادہ مال بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سکون نہیں، صحت نہیں، خوشیاں نہیں، اللہ جل شانہ اس سے اپنی رحمتیں برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ زیادہ مال سے بھی نفع نہیں ہوتا۔ اور پھر آخرت کے اندر بھی وبال ہے، اللہ کی نہ مان کر نافرمانی کی صورت میں جو عذاب بھگتنا ہے وہ اس کے سوا ہے۔ تو صدقہ اور خیرات نفع والا ہے، انجام یہ ہے، اور سود نقصان والا ہے، انجام یہ ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ جل شانہ کسی ناشکرے اور اپنے نافرمان گناہگار سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کو کسی ناشکرے گناہگار سے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی محبت نہیں۔ سود دینے والا، دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والا ناشکری کر رہا ہے۔ شکر تو یہ تھا کہ اللہ نے اسے مال دیا، اس مال سے اب یہ آخرت کماتا، آخرت بناتا، دوسروں کے ساتھ مدد تعاون کر کے اللہ کو راضی کرتا۔ اس مال سے حقیقی اور سچا فائدہ تو یہ تھا، شکر تو یہ تھا، لیکن اس نے ناشکری کی، اللہ کے دیے ہوئے مال کو دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور گناہگار بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب حکم ہو گیا سود کی حرمت، سود کے حرام ہونے کا فرما دیا گیا، تو اب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، مال کی لالچ میں اللہ کے حکم سے منہ موڑنا گناہ ہی ہے۔ تو اللہ تو ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتے، تو مال کی محبت میں یا مال کے حصول میں بندہ اللہ کی محبت سے ہی محروم ہو گیا تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والا نفع میں اس لیے ہے کہ اسے اللہ کی محبت حاصل ہے،
اور سود پر قرض دینے والا، سود لینے والا، دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والا، باقی نقصان اپنی جگہ پر ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبت سے محروم ہو گیا، اللہ جل شانہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا اور مال اور پیسہ تو آنی جانی ہے، اللہ کی محبت ہی ایمان والے کا اصل سرمایہ ہے، اصل دولت ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔